کچھ لفظ تیر نہیں ہوتے مگر دلوں کو چیر جاتے ہیں، کچھ جملے آگ نہیں ہوتے مگر گھروں کو جلا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی صرف 5 جملے ایک ایسا زخم چھوڑ جاتے ہیں جس کا درد زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنے شوہر کو روزانہ صرف 5 سخت جملے کہے اور پھر وہ انجام دیکھا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے ہر مشکل میں شوہر کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے اسے کمزور کہہ کر توڑ دیا، اور کو شاید اندازہ نہ تھا کہ شوہر کے دل پر الفاظ پہاڑ کی طرح گرتے ہیں۔ ایک دن وہ عورت حیران رہ گئی جب اس کا شوہر واقعی خاموش، مایوس اور ٹوٹا ہوا انسان بن گیا۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے، یہ جملہ انسان کی محنت، نیت، کوششوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ شوہر رات بھر محنت کرتا رہا لیکن وہ ایک جملہ اس کی نیند، اس کی کوشش، اس کا اعتماد سب کچھ چھین کر لے گیا۔ جب انسان خود کو بوجھ سمجھے تو گھر برکتوں سے خالی ہونے لگتا ہے۔ تم دوسرے مردوں جیسے ہوتے تو یہ جملہ نہ صرف شوہر کی عزت کو زخمی کرتا ہے بلکہ گھر میں شیطان کو تالیاں بجانے کا موقع دیتا ہے۔ مقابلہ کرنا محبت کو کھا جاتا ہے۔ عورت نے لاشعوری طور پر محبت کی جڑیں کاٹ دیں۔ میں نے تمہیں پسند ہی نہیں کیا تھا، یہ وہ تیر تھا جس نے دل سے خون نکال دیا۔ اور نہیں جانتی تھی کہ شوہر نے اس کے گھر کے لیے کتنے خواب، کتنی دعائیں، کتنی قربانیاں دی تھیں۔ یہ الفاظ سن کر وہ شخص اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گیا۔ تو میں کوئی خوبی نہیں، یہ آخری جملہ تھا، وہ زخم جو کسی مرد کو خاموش نہیں رہنے دیتا بلکہ اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اس دن شوہر نے بات کرنا چھوڑ دی، کھانا چھوڑ دیا، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ رزق، محبت، سکون سب اس گھر سے اٹھ گئے۔ عورت نے دیکھا اس کے الفاظ سے نہ صرف شوہر کو نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے اس کے نصیب کو بھی زخمی کر دیا۔ انجام دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے ایسی عورت کا۔ جب اس نے اپنا گھر ٹوٹتے، برکتیں رخصت ہوتے اور خاموشی کی قبریں بنتے دیکھیں تو اسے احساس ہوا کہ شاید شیطان نے اس کی زبان کو ہتھیار اور اس کے الفاظ کو زہر بنا دیا تھا۔ وہ روتی رہی مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ شوہر کا دل ٹوٹ جائے تو کبھی ویسا نہیں رہتا۔ اس سے سبق بہنوں کو کیا ملتا ہے؟ اسلام نے عورت کو زبان میں نرمی کا حکم دیا ہے، کیونکہ عورت کے ایک جملے سے گھر بنتا بھی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے۔ اس طرح شوہر کو بھی حکم ہے کہ عورت کے ساتھ حسن اخلاق کرے۔ اگر دونوں اپنے الفاظ کی حفاظت کریں تو گھر پر رحمت اترتی ہے۔ اگر زبان بے لگام ہو جائے تو محبت مٹ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طرح یہ کام کرنا ہے۔ اے میری بہنوں، لفظوں کا دھیان رکھو، کیونکہ زبان وہ ہتھیار ہے جو اگر گھر بچانے میں استعمال ہو جائے تو جنت ہو جاتا ہے، اور اگر توڑنے میں یہ ہتھیار استعمال ہو جائے تو زندگی اس کی اجیرن ہو جاتی ہے۔